اس میں الگ الگ اعضاء پیدا فرمائے، سر سے لے کر کے پاؤں کے انگوٹھوں تک ہزاروں لاکھوں رگیں اور اعضاء بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے سسٹم کو اور نظام کو بنایا ہے۔ دماغ بنایا، اس میں اللہ نے سوچنے کی صلاحیت رکھی۔ پھر اس سر کے اندر اللہ نے کان لگائے، آنکھیں لگائی، ناک لگایا، زبان منہ کے اندر رکھی۔ پھر یہ پورا جسم ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کتنے سسٹم اور کتنی مشینیں چلتی ہیں۔ پھر دو پاؤں بنائے، ہاتھ بنائے، ان میں اللہ نے باریک باریک رگیں اور باریک باریک نسیں پیدا فرمائی۔ اگر کوئی نس ادھر سے ادھر ہو جائے، انسان کے ہاتھ میں درد شروع ہو جائے، انسان کے پاؤں کے اندر تکلیف شروع ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کے اس ڈھانچے کو، اس جسم کو بنایا، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سسٹم اور اس ڈھانچے میں غور و فکر کر کے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو گویا اللہ نے جو بھی اس کو دیا ہے ہمارے فائدے کے لیے، ہماری سہولت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عضو بنایا ہے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، اور اللہ کی خارجی نعمت ہو، باطنی نعمت ہو، دینی نعمت ہو، دنیاوی نعمت ہو، جسمانی نعمت ہو، روحانی نعمت ہو، اللہ کی ہر نعمت کا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ 5-6 بڑے بڑے اعضاء ہیں، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، شرمگاہ ہے، پاؤں ہے۔ یہ 6-7 بڑے بڑے اعضاء ہیں۔ ان اعضاء کے ذریعے انسان نیک اعمال کو بھی انجام دیتا ہے، اور انہی اعضاء کے ذریعے انسان برے کاموں کو، برے اعمال کو بھی انجام دیتا ہے۔ آنکھ کیا نیک کام انجام دیتی ہے؟ قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر آنکھ نہ ہو تو انسان قرآن کریم کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا بڑی عبادت ہے۔ اگر انسان کے پاس آنکھ نہ ہو تو وہ ماں باپ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ بیت اللہ کو دیکھنا، کعبۃ اللہ کو دیکھنا بڑی عبادت ہے۔ اگر انسان کے پاس آنکھ کی نعمت نہ ہو تو یہ اللہ کے گھر کے قریب جا کر کے بھی اللہ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ کان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ انسان اچھی بری آواز کا
نبی علیہ السلام کی تعریف سنے گا، دین کی کوئی بات سنے گا، اولیاء اللہ کی کوئی بات سنے گا، تو یہ کانوں ہی کے ذریعے سنتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے سننے کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ اور ان سے بھی بڑی نعمت زبان ہے۔ کیا ہے؟ زبان ہے۔ زبان کے ذریعے انسان دنیا کی تمام چیزوں کا ذائقہ چکھتا ہے۔ روٹی کا ذائقہ، سالن کا ذائقہ، میٹھی چیز کا ذائقہ، نمکین چیز کا ذائقہ، یہ تمام ذائقے انسان زبان ہی کے ذریعے چکھتا ہے۔ اور انسان زبان ہی کے ذریعے اچھی بات بھی بولتا ہے اور زبان ہی کے ذریعے بری بات بھی بولتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کو اٹھتا ہے، صبح کرتا ہے، تو سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر تیرا استعمال صحیح ہوا تو پورے دن اور اس زندگی میں ہمیں راحت ملے گی، اور اگر تیرا استعمال غلط ہو گیا تو دن کے اندر اور اس زندگی کے اندر بھی ہم کو تکلیف ملے گی، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی زبان کے برے بول کی وجہ سے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ یہ سال میں، مہینے میں یا زندگی میں ایک بار نہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر روز صبح کو زبان دوسرے اعضاء سے یہ کہتی ہے کہ تو اگر صحیح رہے گی، تیرا استعمال اگر صحیح رہے گا تو سارے اعضاء سلامت رہیں گے، اور اگر تیرا استعمال صحیح نہیں رہے گا تو سارے اعضاء تکلیف پائیں گے۔ اللہ نے ایک بہت اچھی چیز اندر بھی رکھی ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ انسان کے روحانی سارے سسٹم کا مدار، جان کا مدار، روحانی کیفیتوں کا مدار، روحانی خوشی اور روحانی تکلیف کا مدار، ان ساری چیزوں کا مدار اللہ نے دل کے اوپر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد لمضغہ، سنو، جسم کے اندر اللہ نے خون کا ایک لوٹڑا بنایا ہے، وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پورا جسم دل کے تابع ہے روحانی اعتبار سے۔ اس کے تابع ہے، دل کے تابع۔ دل و دماغ جو سوچتے ہیں وہ زبان پر آتا ہے۔ کون سوچتے ہیں؟ دل و دماغ جو چیز سوچتے ہیں وہ چیز، وہ بات زبان پر آتی ہے۔ دل و دماغ اچھی باتیں سوچتے ہیں تو زبان پر بھی اچھی بات آتی ہے۔ دل و دماغ بری باتیں سوچتے ہیں تو زبان کے اوپر بھی بری باتیں آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، اذا صلح الجسد كله، یہ دل صحیح سلامت رہے گا تو پورا بدن صحیح سلامت رہے گا۔ وَإِذَا فسد الجسد كله، اور اگر یہ دل خراب ہو گیا تو اس دل کی خرابی کی وجہ سے پورے اعضاء خراب ہو جائیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان تمام اعضاء میں سے ہمیں جس چیز
اوپر سب سے زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے. ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے وہ زبان ہے. وہ کیا ہے؟ زبان ہے. جبڑوں کے بیچ میں یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہ اس کے بول کی وجہ سے بہت سی برائیاں ختم بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے جو بول کی وجہ سے دنیا کے اندر بہت ساری برائیاں پیدا بھی ہو جاتی ہیں. اس کی حفاظت کے طریقے، زبان کی حفاظت کے طریقے، پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کم بولنے کی کوشش کرے. کیا کرے؟ کم بولنے کی کوشش کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کم بولتا ہے وہ ندامت اور شرمندگی سے محفوظ رہ جاتا ہے. جو آدمی زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ لفظیں کرتا ہے، زیادہ غلطیاں کرتا ہے. تو زیادہ غلطیاں کرنے کی وجہ سے پھر اس کو ندامت اور شرمندگی بھی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے. تو پہلی چیز بدلائی، کم بولا جائے. دوسری چیز نبی علیہ السلام نے اس سے بھی آگے کی بیان فرمائی، من صامت نجا. من صامت نجا. جو آدمی خاموش رہے گا وہ نجات پالے گا. کیوں؟ جب خاموش رہے گا تو اس کی کوئی بات دوسروں تک پہنچے گی نہیں، دوسروں کی تکلیف کی کوئی بات آئے گی نہیں. تو ایسی صورت میں وہ بالکل دوسروں کی تکلیف سے اور جہنم کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کرتا ہے. اس لیے فرمایا من صامت نجا. جو خاموش رہے گا وہ نجات پائے گا. زبان کے بعد شرمگاہ کا نمبر آتا ہے. یہ عضو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے انسان کے لیے. اگر یہ عضو نہ ہوتا، انسان کے اندر یہ عضو نہ ہوتا تو دنیا کے اندر تخلیق اور پیدا ہونے کا سلسلہ بھی نہ ہوتا. اس کی بھی حفاظت قرآن میں، حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی حفاظت کی بھی ہمیں بڑی تاکید بیان فرمائی. ایک حدیث میں دونوں کو ملا کر کے بیان کیا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی اپنے جبڑوں کے درمیان کی دونوں چیز اور اپنے دونوں پاؤں کے درمیانی چیز کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دے. نبی علیہ السلام فرماتے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو زبان، دل و دماغ اور شرمگاہ، جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جتنے برے کام انجام دیے جاتے ہیں، ان تمام برے کاموں کی جڑ دل و دماغ سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دل و دماغ سے شروع ہوتی ہے. پھر آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، شرمگاہ کے ذریعے، اور آخر میں ہاتھ پاؤں
اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم دل و دماغ کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھنے کی کوشش کریں. دل میں کوئی بات آئے 5 مرتبہ 10 مرتبہ سوچ لیں کہ یہ بات مجھے زبان سے کہنی ہے کہ نہیں کہنی ہے، یہ چیز مجھے آنکھ سے دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی ہے، یہ چیز مجھے کان سے سننی ہے کہ نہیں سننی ہے، یہ چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے مجھے چل کر کے اس کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. انسان اگر پہلے 5 مرتبہ 10 مرتبہ سوچ لے تو انشاءاللہ بہت سارے برے کاموں سے محفوظ رہ جائے گا. آج کل آنکھ کا گناہ بھی بہت عام ہو گیا ہے، جس کو بد نظری کہا جاتا ہے. ہر آدمی کی جیب میں موبائل ہے اور جیسے ہی اس کو کھولا جاتا ہے غلط چیزیں اس کی اسکرین کے اوپر آنا آٹومیٹک شروع ہو جاتی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ آدمی گھر سے باہر نکلے گا، مارکیٹ میں جائے گا، بازار میں جائے گا، روڈ کے اوپر جائے گا، شادی بیاہ میں کسی موقع پر جائے گا تو وہاں اگر پردے کا انتظام نہیں ہے، بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہے تو وہاں بد نظری ہو سکتی تھی. لیکن اب تو سسٹم اس طرح بنا دیا گیا کہ آدمی گھر کے اندر رہ کر کے بھی اس گناہ کبیرہ کے اندر ہر منٹ اور ہر سیکنڈ مبتلا ہوتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے. کسی غیر محرم کو دیکھنا، موبائل پر دیکھنا، باہر دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھ کا زنا قرار دیا. کیا قرار دیا ہے؟ آنکھ کا زنا قرار دیا ہے. آدمی برے کام میں مبتلا ہو جائے وہ جس طرح گناہ کبیرہ ہے. آنکھ کے ذریعے اگر اس طرح کی چیزوں سے لطف اٹھاتا ہے اللہ کے نزدیک یہ بھی بہت بڑا جرم اور اس کے لیے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. 6-7 اعضاء بتلائیں گے. ان اعضاء کی حفاظت کرنا اور ان کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں. کیسے کوشش کریں؟ دل و دماغ میں غلط خیال آیا، دل و دماغ کے اندر کوئی گندا خیال آیا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان جب اعتراض کرتا ہے آگے بڑھتا ہے تو شیطان اس کو آخر میں وہاں تک لے جاتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں یہ اعتراض پیدا کرتا ہے کہ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، دوسری ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا. تو شیطان دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے اے انسان پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دل و دماغ میں جب شیطان یہ اعتراض پیدا کر دے تو تم فوراً پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دماغ کے گندے خیالات ہوتے ہیں. گناہ کا خیال آئے انسان اپنے دماغ کو، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھے، روکے. اگر دل و دماغ کو نہیں روکا تو پھر آگے آنکھ غلط کام کرے گی، پاؤں غلط کام کرے گا، ہاتھ غلط کام کرے گا، زبان غلط کام کرے گی، کان غلط کام کریں گے. اور پھر انسان جب گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو نفس اور شیطان اس کا پورا تعاون اور اس کی پوری
یہ کام کرنے کا خیال آیا، انسان نے سوچا کہ یہ کام کر لیں، نفس آ کر کے فوراً کہتا ہے آج یہ کام کر لے، اس میں بڑی لذت ملے گی، کل کو اللہ سے توبہ کر لینا اور آئندہ پھر کبھی یہ گناہ مت کر۔ یہ سب سے پہلا قدم ہوتا ہے نفس اور شیطان کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نفس اور شیطان یہ دونوں تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ کھلے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ یہ گندے خیالات، برے خیالات انہی کی طرف سے آتے ہیں، پھر ان خیالات کے پیچھے انسان چلتا ہے اور اس کے اعضاء کی غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں نے خاص طور سے زبان کی حفاظت کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آنکھ بھی اللہ کی نعمت، کان بھی اللہ کی نعمت، زبان بھی اللہ کی نعمت، ہاتھ پاؤں اور شرمگاہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ان ساری نعمتوں کی ہمیں حفاظت کرنی ہے اور ان کو صحیح جگہ استعمال کرنا ہے، لیکن ان کے اندر بھی سب سے بڑی نعمت جو عضو ہے وہ زبان ہے۔ زبان کو آدمی کنٹرول کے اندر رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کے کنٹرول کرنے کے دو طریقے بتلائیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے جہاں بولنے کی ضرورت نہ ہو وہاں آدمی بالکل خاموش رہے۔ کیا رہے؟ خاموش رہے۔ اور اگر بولنے کی ضرورت پیش آ جائے تو دوسرے نمبر کے اوپر انسان اتنا بولے جتنے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر ضرورت پوری ہونے کے بعد میں بھی آگے بولے گا تو اب وہ پھنسنا شروع ہو جائے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا خیر الکلام ما قل و دل، سب سے بہترین بات وہ ہوتی ہے جو تھوڑی ہو لیکن مدلل ہو، جو تھوڑی ہو اور کیا ہو؟ مدلل ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں آج جتنے گناہ ہو رہی ہیں، جتنی برائیاں عام ہو رہی ہے، زیادہ تر اس میں ہماری زبان کا دخل ہے۔ کس کا دخل ہے؟ زبان کا دخل ہے۔ ہم غلط بول کر کے بڑوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، لوگ غلط بول کر کے ماں باپ کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، حالانکہ بڑوں کے ساتھ ہمارا معاملہ دوسرے انداز کا ہونا چاہیے۔ چھوٹوں کو ہم سختی کے ساتھ بول کر کے اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹوں کے ساتھ تم کو شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تنبیہ کی ضرورت ہو تو شریعت نے اس کی بھی ایک حد رکھی ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، وہاں تنبیہ کی ضرورت ہے۔ استاد کو اپنے شاگردوں کی تربیت کرنی ہے، شیخ کو اپنے مریدوں کی تربیت کرنی ہے، تو یہاں پر تربیت اور تنبیہ کے لیے شریعت نے ایک حد مقرر کر رکھی ہے کہ اس حد کے اندر چھوٹوں کی تنبیہ کی جائے گی، اس سے زیادہ تنبیہ نہیں کی جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان اعضاء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے ان اعضاء کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اللہ ہماری زبان کی، ہماری آنکھوں کی اور دوسرے اعضاء جن سے گناہ صادر ہوتے ہیں، اللہ گناہ کے بجائے ان اعضاء سے ہم سب کو نیک کام اور نیک باتیں کہنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.